دلوں کے سکون اور ایمان کی تازگی کے لیے ایمان تازہ کر لو صرف سن کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی داستان شروع کرنے جا رہے ہیں جسے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں احسن القصص یعنی سب سے خوبصورت قصہ کہا ہے۔ یہ قصہ ہے حسن و جمال کے پیکر، صبر کے پہاڑ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اس واقعے میں محبت بھی ہے، نفرت بھی ہے، جدائی کا غم بھی ہے اور کامیابی کی مثال بھی ہے۔ اسے سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ قصہ شروع ہوتا ہے کنعان کی سرزمین سے، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے 12 بیٹوں میں یوسف سب سے چھوٹے اور سب سے پیارے تھے۔ ایک صبح چھوٹے سے یوسف دوڑتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے اور بولے، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ اللہ یوسف کو بہت بڑا مقام دینے والا ہے۔ انہوں نے نصیحت کی کہ بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر تم سے جلنے لگیں گے۔ کیا ہمارے دل میں بھی دوسروں کی ترقی دیکھ کر جلن پیدا ہوتی ہے؟ یاد رکھیے، حسد یعنی جلن نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو۔ بھائیوں کو پتا کی یوسف سے محبت پسند نہیں تھی۔ انہوں نے مل کر سازش رچی اور والد سے ضد کی کہ یوسف کو ہمارے ساتھ سیر پر بھیجے۔ بھاری دل کے ساتھ حضرت یعقوب نے انہیں بھیج دیا۔ جنگل پہنچتے ہی بھائیوں نے اپنا اصلی روپ دکھایا۔ انہوں نے یوسف کو ایک اندھیرے اور گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ ذرا سوچئے اس چھوٹے سے بچے پر کیا گزری ہوگی۔ وہ بچہ کنویں کی دیواریں پکڑ کر رویا ہوگا، لیکن بھائیوں کا دل نہیں پسیجا۔ انہوں نے یوسف کی قمیص پر بکری کا خون لگایا اور گھر جا کر رونے کا ناٹک کیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب کا دل ٹوٹ گیا، پر انہوں نے کہا، صبرن جمیل۔ اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور انہوں نے یوسف کو کنویں سے نکالا۔ انہیں مصر لے جا کر ایک غلام کی طرح بازار میں کھڑا کر دیا گیا۔ ان کی خوبصورتی ایسی تھی کہ پورے مصر میں شور مچ گیا۔ آخر میں انہیں مصر کے عزیز یعنی منتری نے بھاری قیمت چکا کر خرید لیا۔ یوسف اب ایک محل میں تھے، لیکن ایک غلام کی حیثیت سے۔ وقت گزرا اور یوسف جوان ہوئے۔ ان کی خوبصورتی دیکھ کر عزیز کی پتنی زلیخا ان پر فدا ہو گئی۔ ایک دن اس نے تمام دروازے بند کر دیے اور یوسف کو گناہ کی طرف بلایا، لیکن یوسف نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، اللہ کی پناہ، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ وہ دروازے کی طرف بھاگے اور اپنی پاک دامنی ثابت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں بنا کسی قصور کے جیل بھیج دیا گیا۔ آج کے اس دور میں جب گناہ کرنا آسان ہے، کیا ہم یوسف علیہ السلام کی طرح اللہ کے خوف سے خود کو روک پاتے ہیں؟ جیل میں بھی یوسف علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پھیلایا۔ وہاں انہوں نے 2 قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی جو سچ ثابت ہوئی۔ کئی سال بعد مصر کے بادشاہ نے ایک ڈراونا خواب دیکھا۔ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ جب کوئی مطلب نہ بتا سکا تو یوسف علیہ السلام کو جیل سے بلایا گیا۔ یوسف نے بتایا کہ دیش میں 7 سال خوب فصل ہوگی اور اس کے بعد 7 سال بھینکر اکال پڑے گا۔ بادشاہ ان کی عقل اور سچائی کا قائل ہو گیا اور انہیں جیل سے رہا کر کے مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ جب اکال پڑا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو نہیں پہچانا جسے انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے بڑی حکمت سے انہیں بار بار بلایا اور آخر میں اپنی سچائی ظاہر کی۔ بھائی خوف سے کانپنے لگے کہ آج یوسف ہم سے بدلہ لے گا، لیکن اللہ کے نبی کا دل دیکھیے۔ انہوں نے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر بلا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی جو رونے سے چلی گئی تھی، یوسف علیہ السلام کی قمیص چہرے پر رکھتے ہی واپس آ گئی۔ میرے پیارے دوستوں، حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو سننے کے بعد ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں خیر ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ اس پر صبر کرے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یہی وہ صبر تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندھیرے سے نکال کر مصر کی حکومت تک پہنچایا۔ آئیے اب ہاتھ اٹھائیں اور مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔
اے اللہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام جیسا مضبوط ایمان اور صبر عطا فرما، ہمارے دلوں سے جلن، حسد اور نفرت کو نکال دے۔ اے پروردگار، اگر ہم پر کوئی مشکل وقت آئے تو ہمیں ڈگمگانے کے بجائے اپنی پناہ میں رکھنا، ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے اور ہمارے ایمان کو ہمیشہ تازہ رکھ۔ اے اللہ، جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما اور ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہمارے چینل ایمان تازہ کر لو سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب بٹن ضرور دبائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔